لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ گرامی القدر سامعین محترم، آج کی یہ چھٹی شریف کی محفل میں ہم تمامی احباب جمع ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اولیاء اللہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، قرآن مقدس واضح طور پر ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام بتا رہا ہے۔ آج ہمارا تعلق صوفیاء سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا اصل وجہ اور ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے وابستگی ہماری نہیں ہو رہی۔ جتنا ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اتنا ہم صوفیاء سے دور ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، آپ نے ایک صدا بلند کی ہے اور صدا بھی بڑی اعلیٰ بلند کی ہے۔ فرمایا، لوگو آج میں نے زمین پر چلتا پھرتا خدا دیکھا ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا بلند کی نا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں لائے اور کہنے لگے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اتنا بڑا نعرہ ابو ہریرہ بلند کر رہا ہے کہ آج ہم نے زمین پر چلتا پھرتا خدا دیکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا تو آقا نے سن کر جواب عطا کیا، فرمایا، قال صدقت یا عمر، ابو ہریرہ سچ کہہ رہا ہے، ابو ہریرہ سچ کہہ رہا ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا، انی مرۃ الرحمن، میں رحمان کا شیشہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب العالمین کو دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب العالمین کو دیکھ لیا ہے۔ تو آج یہ اس نورانی ایمانی وجدانی محفل میں، یہ تصوف کی محفل میں آنے والے جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے نا کہ کس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام اپنے اصحاب سے پیار فرماتے تھے۔ اور یہ ہماری محفلیں جو سجتی ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھائی لکھا، فرماتے ہیں اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور فرمایا، قل بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، کیا مطلب؟ جب تمہیں خدا کا مصطفیٰ مل جائے، جب تمہیں خدا کا مصطفیٰ مل جائے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر چپ نہیں رہنا، ان کی آمد کی خوشیاں منانی ہے، سبحان اللہ، ان کی آمد کی خوشیاں منانی ہے۔ جب قرآن واضح بیان کر رہا ہو کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائیں، اور یاد رکھیے آخر میں بڑی اعلیٰ بات فرماتے کرتے ہیں، آج ہم چھٹی شریف کی محفل میں تمامی احباب جمع ہیں۔ میں اولیاء اللہ کی بات کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، اب یہ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر ہم بازار چلے جائیں نا کپڑا خریدنے کے لیے، تو بازار گئے کپڑا خریدنے کے لیے، اپنے لیے کپڑا لینا تھا، ہم نے سفید کپڑا پسند کیا ہے، ہم نے اس کپڑے والے سے کہا کہ 1 گز کپڑا زیادہ دے دینا۔ اب اس نے بھی پوچھ لیا کہ قاری صاحب 1 گز آپ کو زیادہ کیوں چاہیے؟ ہم نے کہا ہم یہ 4 میٹر تو ہم نے اپنا بنانا ہے، لیکن 1 گز ہم نے قرآن کا غلاف بنا دینا ہے، قرآن کا غلاف بنا دینا ہے۔ جب ہم کپڑا خرید کے لائے، ہم نے جو کپڑا پہنا ہے، ہمارے کپڑوں میں سے بدبو آ سکتی ہے، لیکن ایک کپڑا وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے۔ جب کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو جائے تو کپڑا معرفت والا بن جاتا ہے، عظمت والا بن جاتا ہے۔ جب ہم قرآن مقدس کو اٹھاتے ہیں تو پہلے اسے کپڑے کو چوم لیتے ہیں،
ہم پوچھنے لگے بھی اے کپڑے تیرے اندر کمال کیسا؟ کپڑا کہہ رہا ہے میرے اندر کمال کیوں نہ ہو، میں رب کے قرآن سے جو جڑ گیا ہوں، رب کے قرآن سے جو جڑ گیا ہو، سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا اگر کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو جائے تو کپڑا معرفت والا بن جاتا ہے، جب بندے کا تعلق ولی سے ہو جائے تو بندہ عظمت والا بن جاتا ہے، سبحان اللہ، تکبیر، بندہ شان والا بن جاتا ہے۔ رسالت، اللہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ مقام مصطفیٰ۔ تو آج کی اس بزم میں آنے والوں، محفل میں آنے والوں، آخر میں ایک بڑی اعلیٰ حدیث میں سماعت کیجئے گا۔ میں یہ واضح طور پر اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم مزارات پر حاضری دیتے ہیں، جانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میرے امام اہل سنت نے واضح فرما دیا ہے کہ جب کسی صاحب کمال کی ولی کی مزار پر حاضری دو تو حاضری دینے سے ملتا کیا ہے؟ ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، ہمیں نے کہا جو ہم حاضری دیتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ کہا کیسے ملتا ہے؟ میں نے کہا نکاح ہونی چاہیے، اگر نکاح ہو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے، اگر نکاح ہو تو ولی کامل کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اگر بندہ گناہگار ہو پھر وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی پاک بارگاہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چور آ گیا، جبہ چرایا، اب جانے لگا تو دروازہ بند، نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور فلاں ملک کا بادشاہ مر گیا ہے، تو ابھی بادشاہ چاہیے، کتب بھی ہو، کتب کے مقام پر فائز ہو، وہ چاہیے ابھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا صبح دیکھیں گے، کہا حضور نہیں، رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا چلو یہ صف کے پیچھے بیٹھا ہے، اسے پکڑ کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ جب اللہ آئے نا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا، سارا فیض اسے دے دیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے نگاہ ولی میں، وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آج جو ولی کامل یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں خدا کی قسم پھول بکھر جاتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔